السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار میاں نواز شریف آج مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن مولانا مان گئے ہیں یا نہیں مان گئے؟ حکومت میں بیٹھنے کے لیے، حکومت کی حمایت کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ویلاگ جو کیا تھا، کل پرسوں کیا تھا، جب حکومتی کمیٹی گئی تھی مولانا کے پاس، نون لیگ، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، ایم کیو ایم، استحکام پاکستان پارٹی اور بی اے پی، یہ 6 جماعتوں کے لوگ گئے تھے مولانا کے پاس۔ ایک تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹی، مذاکراتی کمیٹی گئی تھی، ان کے ساتھ پھر استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان بھی تھے، پھر کاف لیگ کے چودھری شجاعت کے فرزند بھی تھے، پھر خالد مگسی خود تھے بی اے پی کی جانب سے، اور اسی طرح ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال تھے۔ تو یہ سارے گئے مولانا کے پاس، لیکن مولانا نے ان کو تو مایوس کر دیا تھا۔ مجھے اس وقت بھی یقین تھا، میری مولانا سے بات نہیں ہوئی تھی، ابھی بھی نہیں ہوئی، لیکن میرا اس وقت بھی اندازہ ٹھیک نکلا، اور اب بھی جو میں اپنا تجزیہ دوں گا، کیونکہ ظاہر ملاقاتیں ہوتی تو رہتی ہیں نا، تو اسٹڈی تو ہو جاتی ہے کہ مولانا کس لیول پر کھڑے ہیں، اور مولانا مانیں گے نہیں مانیں گے، کب مانیں گے، کیسے مانیں گے، کن شرائط پہ مانیں گے، تو مولانا ناراض کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں ظاہر اندازہ ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی اس کمیٹی کے ذریعے تو بریک تھرو نہیں آنا، اور آیا بھی نہیں۔ کمیٹی کے ممبران جب مولانا سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو مولانا کا کوئی بندہ کمیٹی کے ممبران کے ساتھ نہیں تھا میڈیا ٹاک میں۔ انہوں نے اکیلے میڈیا ٹاک کر لی کہ مولانا صاحب سے، ایاز صادق نے کہا کہ مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے، تو مولانا صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشاورت کر کے آپ کو بتائیں گے۔ یہ مشاورت کر کے بتائیں گے، مشاورت کا مطلب عموماً یہی نکالا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ بھائی نہ ہی سمجھے۔ کیونکہ جب کمیٹیوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی معاملہ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہ ایک عام تاثر ہے کہ کمیٹی کو معاملہ چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سرد خانے کے حوالے، مطلب کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ سوچنا اور جواب بعد میں دیں گے، اس کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے عموماً، زیادہ تر، کبھی کبھار ہاں ہوتا ہے، لیکن عموماً زیادہ تر نہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کمیٹی کے ذریعے تو بریک تھرو آنا نہیں تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا صاحب نواز شریف جب تک نہیں جائیں گے، مولانا صاحب چکر لگوائیں گے نواز شریف کو بھی، چکر لگوائیں گے آصف علی زرداری کو بھی، چکر لگوائیں گے میاں شہباز شریف کو بھی، اور کبھی امکان ہے کہ چکر لگوائیں گے بلاول بھٹو زرداری کو بھی۔ اب یہ جب چاروں مولانا کے پاس ایک مرتبہ بھی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں 2 مرتبہ جانا پڑے گا ان کو، میرا اندازہ ہے مولانا اتنا جلدی نہیں مانیں گے۔ کیونکہ ماننا ہوتا تو پہلے میاں شہباز شریف مولانا کے پاس چلے گئے تھے، اور شہباز شریف جو وزیر اعظم کے امیدوار تھے، انہوں نے مولانا کو خود ریکویسٹ کی کہ مولانا میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، حکومت میں اتحادی بنے، اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ بتائیں۔ مولانا نے انکار کر دیا۔ جے یو آئی تو اتنی ڈس اپائنٹ تھی کہ وہ تو سیاست سے دستبردار ہو رہی تھی، اے این پی تو ہو گئی کہ بھئی ہم انتخابی سیاست یعنی پارلیمانی سیاست نہیں کریں گے۔ اسفند یار ولی نے اعلان کر دیا۔ یہ بہت بدقسمتی ہے اس ملک کی، ہماری، کہ ایک سیاسی جماعت جو ایک صوبے میں حکومت کر چکی ہے، اس کی اتنی اسٹرینتھ ہے، اور وہ سیاست سے، ولی خان کی جماعت وہ سیاست سے ہی دستبردار کر دے، پارلیمان کی سیاست نہیں کریں گے، کسی اسمبلی یا سینٹ کا انتخاب نہیں لڑیں گے، یہ اسفند یار ولی نے اعلان کیا ہے۔ مولانا نے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ بھئی مجھے مجلس عاملہ کی طرف سے سفارشیں آئی ہیں کہ پارلیمانی سیاست کو چھوڑیں، دفن کریں، اور اپنی جدوجہد کو نیا کوئی رخ دیں۔ پھر فورم، کیونکہ منظوری کا مجلس عاملہ نہیں تھا، مجلس عمومی تھا، جنرل کونسل جس کو کہتے ہیں، تو مولانا نے جنرل کونسل کے اجلاس بھی بلا لیے، لیکن جنرل کونسل نے منظوری لگتا ہے نہیں دی، ظاہر ہے تبھی مولانا واپس آ گئے اسمبلی میں۔ شروع میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے بھی شروع میں تقریر کی تھی کہ بھائی میں
خیرات میں یہ ہمیں نہیں چاہیے، ایک نشست ہم چھوڑ دیں گے، لیکن حلف اٹھا لیا محمود خان اچکزئی نے بھی، اور یہ ٹھنڈے ہو گئے۔ مولانا بھی شروع میں زیادہ غصے میں تھے، اب مولانا ظاہر ہے آہستہ آہستہ اپوزیشن میں تو بیٹھے ہیں، لیکن مولانا نے فوری طور پر ماننا نہیں ہے۔ جو میری اسسمنٹ ہے، جو میرا تجزیہ ہے، میری آبزرویشن ہے، مولانا نے ایک تو نواز شریف کو ایک اور چکر لگوانا ہے، شہباز شریف کو 2 چکر لگوانے ہیں، نہیں تو کم از کم بھی ایک 2 اگر زرداری صاحب کو بھی 2 چکر، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کو بھی 2 چکر۔ لیکن زیادہ تر بار کیونکہ حکومت پہ ہے نا، زرداری صاحب تو کبھی امکان ہے مولانا کے پاس جائیں گے، بلاول صاحب بھی جائیں گے، لیکن زیادہ تر جو ذمہ داری ہے وہ نون لیگ کی بنتی ہے، حکومت ان کی ہے، پیپلز پارٹی تو اتحادی ہے ان کی۔ لیکن اخلاقی طور پر کیونکہ ماضی میں اتحادی رہے ہیں، مولانا بھی زرداری صاحب بھی دوست بھی رہے ہیں، تو وہ ضرور جائیں گے مولانا کے پاس، لیکن پوری کوشش زور جو لگائے گی وہ نون لیگ لگائے گی۔ نواز شریف شہباز شریف جو ہیں دونوں زرداری صاحب کو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ بھی جائیں، چکر لگائیں مولانا کو، آپ بھی کوشش کریں، آپ کے دوست رہے ہیں۔ تو مولانا ان کو 2 نہیں تو ایک ساروں کو چکر لگوائیں گے، اپنے پاس حاضری لگوائیں گے، اور اس کے بعد بھی مولانا مانیں گے تو اپنی شرائط پر مانیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نا نون لیگ کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے، پہلے سپریم کورٹ کے باہر جب میڈیا ٹاک کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم حکومت کے اتحادی بنیں گے لیکن اپنی شرائط پر، ہم ان کی شرائط پر اتحادی نہیں بنیں گے، حکومت میں تو شامل نہیں ہوں گے لیکن ان کی حمایت کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے اپنی شرائط پر۔ تو مولانا بھی اپنی شرائط پر اگر گئے تو پہلے تو کم امکانات ہیں کہ مولانا حکومت میں شامل ہوں، لیکن ہو بھی سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے جے یو آئی کی جو مرکزی مجلس عاملہ ہے یا عمومی ہے یا باڈی ہے، مرکزی عاملہ جو ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا، انہوں نے گنجائش بھی رکھی ہوگی، کیونکہ سیاست میں کہا جاتا ہے حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی، سیاست میں دیوار یا لکیر نہیں کھینچی جاتی کہ بھئی تم ادھر میں ادھر، ایسا نہیں ہوتا سیاست میں۔ سیاست میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے ہر سیاسی جماعت کو۔ مولانا کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، مولانا سے جو سیٹیں چھینی گئی ہیں، وہ تو واپس نہیں ملے گی اب، لیکن مولانا کی کوشش ہوگی کہ اس کا ازالہ کسی اور شکل میں ہو جائے، اور شکل مثلا کوئی گورنری مل گئی کے پی کے کی، یا کہیں اور جگہ پہ کوئی پارٹی کا عہدہ مل گیا، تو ظاہر ہے سیاست یہ جو کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں، وہ تو ظاہر ہے اسی طرح ہی کر رہی ہوتی ہے نا کہ وزارتیں آپس میں، بھائی اتنی وزارتیں آپ کو، اتنی وزارتیں ہمیں، اچھی اچھی وزارتیں ایک دوسرے سے مانگی جاتی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک کون نہیں کرتا، سب کرتے ہیں، مولانا کی جماعت بھی کرتی ہے گیو اینڈ ٹیک، تو جے یو آئی بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، نون بھی کرتی ہے، سارے کرتے ہیں۔ تو مولانا اگر گئے تو اتنا جلدی نہیں جائیں گے، مولانا کو کوئی جلدی نہیں ہے، جائیں گے تو اپنی شرائط پر جائیں گے، ان کی شرائط پر نہیں جائیں گے، کوئی غیر مشروط نہیں جائیں گے۔ اور مولانا کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، پارٹی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے جے یو آئی کے ساتھ، اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ سیٹیں تو نہیں مل سکتی اب، لیکن کسی اور شکل میں ہی صحیح، لیکن آئندہ کمٹمنٹ بھی دی جائے اور ازالہ بھی کیا جائے، تو پھر مولانا جا بھی سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ حرف آخر، سیاست میں حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو مولانا اس طرح جا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال کیونکہ مولانا اپنا دوسرا پلان بی جو ہے وہ تو بنا چکے ہوئے ہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب فیصلے ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عید کے بعد مولانا بہت بڑے دھرنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، فیصلہ مطلب یہ ڈسکشن چل رہی ہے جے یو آئی کے اندر، بلکہ اصولی فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے کہ عید کے بعد بہت بڑا دھرنا دیا جائے۔ میں نے اس کی شکل بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنجاب سے اگر کارکنوں کو گزرنے نہیں دیا جائے گا، کے پی کے بلوچستان سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، سندھ سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ 3 صوبوں میں تو حکمران اتحاد کی حکومتیں ہیں، لیکن کے پی میں تو ان کی حکومت نہیں ہے، کے پی میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور مولانا پی ٹی آئی کے اب قریب ہو گئے ہیں۔ اگر مولانا ادھر سے ریلا لے آتے ہیں، لوگوں کا سیلاب لے آتے ہیں کے پی کے میں، جہاں پہ مولانا کی بہت زیادہ
ایک جماعت ایک مضبوط ہے، قلعہ ہے KP مولانا کا بھی اور PTI کا بھی. تو PTI اگر غیر مشروط حمایت کر دیتی ہے مولانا کے دھرنے کی، اور KP سے کہاں سے روکیں گے؟ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے پشاور سے اسلام آباد. تو یہاں پر آ کر مولانا کے ہزاروں لوگ آ کر بیٹھ گئے، اور اوپر سے PTI والے KP سے نکل آئے، پورا KP نکل آیا، قبائلی علاقے نکل آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ ان کو بھی شاید کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ریاست تو الگ بات ہے، ریاست ظاہر ہے پاورفل ہوتی ہے، لیکن پبلک سے زیادہ ریاست بھی تو پبلک سے ہوتی ہے نا. عوام نہیں ہوگی تو کس چیز کی ریاست؟ آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ تو اس طرح تو نہیں ہوتا. مولانا تو ویسے ہی پرامن اپنی تحریک ظاہر آزادی مارچ لے آئے تھے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، 13 دن بیٹھے رہے پرامن طریقے سے، کوئی پتا تک نہیں ہلا تھا، پتا تک نہیں ٹوٹا تھا. تو مولانا نے یہ پلان بھی بنایا ہوا ہے، اگر حکمران اتحاد مولانا کی شرائط پر اگر شامل نہیں کرتا تو مولانا ان کے پاس نہیں جائیں گے. پھر مولانا PTI کے ساتھ اور باقی چکزئی ہیں، مینگل ہیں، ان کے ساتھ پھر دھرنوں میں ہوں گے، مولانا روڈوں پر ہوں گے اور میدانوں پر ہوں گے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. لیکن مولانا سے پھر اس پہ بات بھی ہوگی، جب ملاقات ہوگی تو اتھینٹک چیز بعد میں آپ کو چیزیں کیا ہوئی ہیں میاں نواز شریف اور مولانا کے درمیان. لیکن مجھے یقین ہے کہ مولانا نے میاں نواز شریف کے ساتھ بہت ڈھیر ساری گلائیں کی ہیں، غیبتیں گلے کیے ہیں ڈھیر سارے، اور گلے شکوے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا میرے ساتھ، آپ اس طرح آئے، آپ اس طرح، جس طرح نواز شریف کے لیے سپر لاڈلے کا تاثر تھا نا. یہ ساری چیزیں مولانا صاحب نے یقینی طور پر نواز شریف کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ آپ پھر نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے، جب موقع ملتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی تو ہاتھ ہوا. کیا ملا؟ آپ نے دوستوں کو بھی ناراض کیا، ہمیں بھی ناراض کیا، ہم سے بھی دوری اختیار کر لی، لیکن ادھر سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ مولانا صاحب نے گلے شکوے نواز شریف کے ساتھ کیے ہیں یقینی طور پر، کیونکہ کمیٹی جو گئی تھی اس کے ساتھ بھی مولانا نے یہ گلے شکوے کیے تھے. تو نواز شریف تو خود آئے تھے، ان کے ساتھ تو بہت زیادہ کیے ہوں گے. تو فی الحال مولانا کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، حکومتی اتحاد کی جانب سے. اس کے بعد دیکھتے ہیں مولانا کیا فیصلہ کرتے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.